اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے والا بنایا ہے. کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. اگر تم اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش رہو. یعنی کہ بولنے کے لیے بھی اچھی بات درکار ہے. ہر چیز جذبات رکھتی ہے، لیکن ہر جذبے کی ادائیگی میں اگر الفاظ شامل ہو جائیں تو ایک لطف بڑھ جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ سرکار بھائی صاحب ڈکشنری کہتے تھے ایسے بھی کتاب کی طرح بھی پڑھ لیا کرو. اب یہ الفاظ کی دنیا بھی نا بالکل ایسی ہے کہ جیسے سنگ تراش محنت کر کے ایک مورت نکالتا ہے، اس طرح سے لفظ جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی بہت اچھے سلیقے سے سجا کے ایک بہترین گفتگو، نافع گفتگو بنا سکتا ہے. ابھی حضرت کی ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روح وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے. ہر الفاظ، عدالت کے الفاظ اور ہے، تھانے کے الفاظ اور ہے، اسپتال کے الفاظ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. اس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ خیال رکھنا، عمل تیرا ہوگا، سزا ہمیں ملے گی، سزا ہمیں ملے گی. یہ جو لوگ الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور آج پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بالکل الحمدللہ. ایک دفعہ پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے والا بنایا ہے. تو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ الفاظ کیا کیا کر سکتے ہیں، آج اس پہ روشنی ڈال. بڑا کچھ کر سکتے ہیں جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اچھی بات نہیں بول سکتے تو خاموش رہو. اللہ اکبر. یعنی کہ بولنے کے لیے بھی اچھی بات درکار ہے. یعنی الفاظ تو بہت سارے ہیں نا. وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ الفاظ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مائل کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں اور گھائل کرتے ہیں. اللہ اکبر، بالکل صحیح. تو یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں. مائل بھی کر سکتے ہیں، قائل بھی کر سکتے ہیں اور گھائل بھی کر سکتے ہیں جی. دیکھیں جس طرح سے یہ ہمارے باڈی ہے نا جی، جسم ہے، تو ہر عضو جو ہے یہ ایک یوں سمجھ لے علیحدہ سے ایک الفابیٹ ہے. الفابیٹ سے ہی بنتے ہیں نا. بالکل بالکل. اب الفابیٹ سے جب لفظ بنتے ہیں تو ایسے ہے جیسے خوبصورت جسم بنتا ہے. وہ جتنا اچھا اگر آپ اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو رکھتے ہیں، اگر اسی توجہ سے آپ اپنے الفاظ کا چناؤ بھی کریں تو آپ کی شخصیت کے اندر اور بہتر نکھار پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک دکھنے میں اور پھر ایک گفتگو کرنے میں، بولنے میں جو ہے وہ آپ کو اچھے الفاظ جو ہیں آپ کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں کہ یہ اچھے الفاظ بولتا ہے، اس کا چہرہ بھی اچھا ہے تو کوئی اچھی بات ہی ہے. یا جیسے ہوتا ہے محلے میں اکثر لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے جو زیادہ تر لفظ گفتگو فرمائیں. بالکل. یعنی کہ برا بولیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ہیٹڈ بولیں یا گالی بکیں، کچھ بھی ایسا کریں. وہ لوگ اس سے کہتے ہیں یار اس کے پاس بیٹھنے سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو جائے گی، ہماری تو ہوگی. تو بچوں کو خاص طور پہ ان کے سامنے بالکل برے ورڈز مت بولیں، ان کے سامنے گالی گلوچ بالکل مت کریں، ان کے سامنے اونچی آواز میں زیادہ لڑائی جھگڑے مت کریں. یہ سب چیزوں کو بچے ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تئیں ایک ان کی ٹیچنگ بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جو والدین بو رہے ہیں وہی کل کاٹیں گے. اگر والدین عزت افزائیاں کر رہے ہیں لوگوں کی، اچھے الفاظ بول رہے ہیں، مفید باتیں بول رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور بچوں پہ آئے گا. اور ہم اسی کو آج کیری آن بھی کر رہے ہیں کہ جو سرکار واحد صاحب نے اتنی آفاقی قسم کی گفتگو فرمائی ہوئی ہے، ہم اس گفتگو سے کچھ زندگی کے اندر باتیں اخذ کر کے ہم ان کو دوبارہ سے بیان کریں. جو چیزیں ہمارے اندر کہیں سنک ہوئی ہیں یا ہمارے اندر آئی ہیں ان چیزوں کو ہی ہم بیان میں لے کے آ رہے ہیں. ہم لوگ بیسکلی نا الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے، یہ الفاظ کی دنیا. ہر چیز جذبات رکھتی ہے، لیکن ہر جذبے کی ادائیگی میں اگر الفاظ شامل ہو جائیں تو ایک لطف بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے محبت ہوتی ہے
کتنی اچھی چیز ہے. ایک ابھی جذبہ ہی ہے نا محبت بھی آپ کے اندر. اب محبت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو اس کے بیچ میں اچھے الفاظ محبت میں چاشنی پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل. جب انسان کبھی نفرت میں آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بازو پر چڑھا کے جب بول رہا ہوتا ہے تو وہ بھی الفاظ ہی ہوتے ہیں, زہری اگل رہا ہوتا ہے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس زبان کو گلے والی زبان بنا کے رکھا ہوتا ہے, ہر وقت اس زبان سے گلے نکل رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو گلے میں بات نہیں کرتے. میں نے دیکھا سرکار والے صاحب کو کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی پرسنالٹی ڈسکس نہیں کی. اب یہ دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے, اور اسپیشلی کسی کی نیگیٹو بات. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس سرکار گئے. وہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی نا روڈ تھے, اور کئی میں نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت روڈ ہوتے ہیں. ہاں کیا بات ہے. اب سرکار سے انہوں نے سوال کیا پوچھا, سرکار سے سوال پوچھا جی آپ کو کیا شکایت ہے. تو آپ نے کہا مجھے شکایت تو کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہہ رہے. واہ شکایت تو کوئی نہیں ہے, بس یہ تھوڑی سی تکلیف کبھی ایسے ہو جاتی ہے. اللہ. تو اب اینگل دیکھیں کتنا فرق ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کو کیا شکایت ہے. نہیں شکایت کوئی نہیں ہے. اب یہ مالک کی خاص لوگوں کے کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کی جو ہے کہانی وہ ایک لفظ سے شروع ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کن. مالک نے کہا کن, اور اتنا بڑا وہ کن, اتنا بڑا وہ لفظ کہ اس لفظ سے ایک پوری کائنات تخلیق ہو گئی. نظام پورا آ گیا, انسان بن گئے, جانور بن گئے, حیوان بن گئے, حشرات بن گئے, ماہی بن گیا, کیا کیا بن گیا. اس کے ساتھ ہمارا وہاں سے آنا بن گیا, ہمارا یہاں سے جانا بن گیا. سبحان اللہ. آنا جانا بن گیا ہمارا ہے, اور کچھ عرصے کا رہنا بھی بن گیا یہاں پہ. اور کیا ہے, ایک اس کا امر والے کا ایک لفظ کہا ہوا تھا کہ کن, اور پھر جواب تھا فیکون, کہ ہو گیا, حکم ہو گیا تو ہو گیا بس. تو یہ مالک کے جب کہے ہوئے لفظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک لفظ ہی کہا. مطلب لفظ کی اگر طاقت کو کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا طاقت ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے یہ لفظ طاقت کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے. اتنی بڑی طاقت سبحان اللہ کہ کن, بس یہاں سے ہو گئی. باقی تو ہمارے پاس بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی ڈکشنری پڑھی ہے. آپ نے کہا تھا وہ ڈکشنری کون پڑھتا ہے. بالکل. ڈکشنری سے تو ہم صرف مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں, جدھر پھنس جاتے ہیں کیا ہے بھائی یہ لفظ ہے زندہ درگور کنج لحد, کیا ہوتا ہے اس کو, چلو ڈکشنری کھولو بھائی پڑھو فٹافٹ کیا اس کا مطلب نکل رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سرکار والے صاحب ڈکشنری کہتے تھے ایسے بھی کتاب کی طرح بھی پڑھ لیا کرو. اب یہ ہے تو آپ کا ایک ذخیرہ, الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے, لیکن بے جان سی چیز ہے ڈکشنری. اس کے اندر کوئی فیل نہیں ہے نا جی. یوں کہتے ہیں ڈکشنری جو ہے نا یہ اینٹیں ہیں جو اسکیٹرڈ ہے. اب ان اینٹوں سے کوئی اچھا انسان اچھی عمارت تخلیق کر سکتا ہے. اچھے الفاظ کے چناؤ سے اچھی گفتگو پیدا ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ الفاظ سے کلام بنتا ہے, اور کلام پھر وہ حسن کلام بنتا ہے, یعنی کہ خوبصورت کلام بنتا ہے. اور الفاظ کے اندر حسن آنا یہ الفاظ کی اپنی صفت بھی ہے کہ حسن کلام بن گیا اس صفت کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا سنگ تراش بناتا ہے مورتیں پتھر سے, کتنا مشکل کام ہوتا ہے جی. لیکن وہ پتھر کے بیچ میں سے ایک خوبصورت مورت نکال لیتا ہے. اچھا کہتے ہیں وہ پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو اس کے بیچ میں وہ مورت نظر آ جاتی ہے جو اس نے بنانی ہوتی ہے. اور وہ اپنی ہتھوڑی چھینی پکڑ کے ٹک ٹک کر کے اس میں سے وہ خوبصورت شاہکار نکال لیتا ہے جو اس کو اس را فارم میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے یہ نکلے گا. اب یہ الفاظ کی دنیا بھی نا بالکل ایسی ہے کہ جیسے سنگ تراش محنت کر کے
ایک مورت نکالتا ہے. اس طرح سے لفظ جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی بہت اچھے سلیقے سے سجا کے ایک بہترین گفتگو، نافع گفتگو بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. ابھی حضرت کی ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روح وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے. واہ واہ کمال کمال بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجود میں وجود کے علاوہ موجود ہے. ہاں بالکل بالکل انٹیکٹ نہیں ہے لیکن ہے، موجود ہے، وجود کے علاوہ موجود ہے جی، وہ بالکل موجود ہے جی. تو یہ دیکھیں کہ انسان پھر وہ اچھے الفاظ اتنی مشکل سے بنتے ہیں یہ والے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. الفاظ کو، الفاظ تو کہتے ہیں یہ آپ کی جو زبان ہے نا یہ دکان ہے. یہ دکان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کی ہے کہ کوئلے کی ہے. اللہ اگر اچھے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت انسانیت ہے اس کے اندر سے جہاں سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اور کہیں پہ ہوتے ہیں پھر وہ آفاقی ہے جی، وہ مالک کے اپنے الفاظ جو ہیں. مالک کے الفاظ تو پھر قرآن بن گیا ہے نا جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں وہ حدیث بن گئی. جتنی بڑی ذات اتنی بڑی بات. سبحان اللہ. تو وہ بات کی ویلیو کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کے پیچھے جتنی بڑی ذات کھڑی ہوتی ہے. تو اگر کہیں کہ یہ کس نے کہا ہے، اس نے کہا جی یہ شیخ سعدی نے کہا ہے. او ہو یہ تو بڑی بات ہی ہوگی کوئی. اچھا جی یہ کس نے کہا؟ یہ مولا علی نے کہا ہے. وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی جی، کمال ہی ہو گیا. سرکار دو عالم کی بات آ گئی ہے، اللہ کی خود اپنی بات آ گئی ہے. تو وہ باتیں کرتا ہے آپ سے، قرآن کے ذریعے باتیں کرتا ہے. آپ کو بتا رہا ہے رب تعالیٰ کہ یہ ہیں تمہارے لیے باتیں، ان کو ذرا غور سے پڑھو. یہ الفاظ اب کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو اگر قرآن کے علاوہ نکال کے کہیں رکھ دے تو ان کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں ہے. بالکل. اب وہ جہاں پہ جمع ہے وہاں پر اس کی تاثیر بھی ہے، اس کے اندر ایک ہدایت بھی موجود ہے، اور اس کے بیچ میں پھر دیکھنے والوں کے لیے ایک جلوہ گری بھی موجود ہے ساری کی ساری. تو اسی طرح سے سرکار دو عالم کی بات، اولیاء کرام کی بات، ہم ملفوظات کہتے ہیں جی. جو اولیاء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے یا جو الفاظ انہوں نے بولے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے ملفوظات ہیں. ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے، ان کے اندر کوئی ادب موجود ہے. ادب سکھاتے ہیں، الفاظ سکھاتے ہیں ادب. ایک تو ہے نا بیٹھ کے بھی، لیکن الفاظ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ادب والا ہے اور کتنا بے ادب ہے. بالکل. وہ بتا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ درویش بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں کے ہمراہ، تو باہر سے نا ایک شخص گزرا، تو انہوں نے ایسے دیکھا تو کہا کہ ان کو نا بہت ادب سے بلا کے لائیں. وہ گئے ان کو پکڑ کے تو لے کے آئے، ادب سے بٹھایا، ان کو چائے پیش کی، چادر جاتے وقت ان کو تحفہ کیا. تو مریدوں نے پوچھا کہ جی یہ کون ہے، آپ نے ان کا اتنی بڑی تعظیم کی ہے؟ انہوں نے مجھے نا صرف ایک بات بتائی تھی. سبحان اللہ. ایک بات. اور وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. وہ کہ کتا جس دن ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنا شروع کرتا ہے اس دن کتا بالغ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کو بینڈ کر کے کرتا ہے جی. یہ چیز سیکھنے پہ بھی ان کا احترام کہ صرف ایک بات. اب دیکھیں ایک بات کی کتنی ویلیو ہے کہ وہ ایک سبق ہے اس کے بیچ میں پورے کا پورا، اور وہ اس کے اندر سے ساری داستان نکل آئی جی. ان کی زندگی کا ایک شعبہ بن گیا. یہ بات جب میں نے سنی تو میں بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے یہ سرکار بھائی صاحب سے یہ بات سنی تو میرے بھی علم میں اضافہ ہوا. پھر ڈاگ رکھ بھی لیا تو آبزرو بھی کر لیا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی. ہیں ساری کی ساری کہانی. تو الفاظ بڑے ڈھیر سارے معنی رکھتے ہیں. الفاظ کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے قبیلے ہوتے ہیں. ہر لہجے کے، ہر زبان کے الفاظ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب میں اگر آپ کو دو چار ورڈز بولوں جیسے کہ اسٹچ، انسٹچ، پریٹ، یہ تین لفظ میں بولوں گا تو کہیں گے یہ کپڑے والے کی بات ہو رہی ہے. بالکل بالکل ہے نا جی. بالکل. اب میرا شعبہ تھا تو ہم کہتے تھے اس کے بیچ میں ریگرز، تو ارتھلنگس ہیں جی. تو وہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے. ریگر وگر اس کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں. اس طرح سے سنار کی علیحدہ سے ایک، خوشبو والے کی علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں. بالکل.
آفیشیل ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, اسکول کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, گھر کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, بزرگوں کے سامنے ورڈز اور ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے اور ورڈز ہوتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور ورڈز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بلکہ کبھی کہتے ہیں کہ پرانے دوست مل جائیں تو وہ کہتے ہیں یار پلیز فارمل نہ بننا, آج نہ بننا, آج کوئی ایسی ہلکی سی بات کر دو ہمارے ساتھ تاکہ ہمارا وہ جو بچپن واپس آ جائے. کان ترسے ہوئے ہیں کیونکہ باہر معاشرے میں اتنی وہ آپ فارمل چل رہے ہوتے ہیں نا ساری کی جگہوں پر, تو ہر الفاظ, عدالت کے الفاظ اور ہے, تھانے کے الفاظ اور ہے, ہسپتال کے الفاظ اور ہے. بالکل وہ کہ سفگمو مینومیٹر, ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہے جی, اور ان کے مخفف پھر بن جاتے ہیں. ان مخفف کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ اس شعبے کے لوگ ہیں, یہ ایسے لفظ بولتے ہیں یہ, اور وہ اگر آپ وہ لفظوں کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس شعبے سے ہے. زبان کا فرق کہتے ہیں, سرکار نے بتایا کہ ہر 40 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے لاہور سے نکلیں تو پنڈی جاتے جاتے آپ کے درمیان میں 2-3 زبانیں بولی جائیں گی, آرام سے بولی جائیں گی. بالکل ایسی. پشتوں میں اتنی ویریشن ہے, پشتوں کے اندر کتنی ویریشن ہے, پنجابی زبان کے اندر ویریشن ہے. یہ پنجاب کی بولی ہے, یہ جنوبی پنجاب کی بولی ہے, بڑا یہ سرگودے کی بولی ہے جی, سرائکی, ہند کو, کتنے سارے. اب ایک ہی لینگویج کے اندر کتنے, ایون عربی بھی. آپ عربستان چلے جائیں نا جب, تو وہاں پہ یہ قرآن مجید والی عربی نہیں بولی جاتی, ہے تو وہی عربی لیکن یہ نہیں بولی جاتی, وہ ڈفرینٹ بولی جاتی ہے. ذرا سلینگز بھی بیچ میں یوز ہو جاتی ہیں ساری کی ساری. ان کے اندر بھی ایک اور بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے 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 کر کے. اب یہ دیکھیں کہ انسان اپنی پہچان بناتا ہے الفاظ سے. ایک اچھی تقریر, ایک اچھی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ہے. بالکل سے ایک جامع تقریر کسی کی ہو جائے نا, وہ کہتے ہیں اس کا پولیٹیکل کیریئر بہت برائٹ ہے. کیا کہنے جناب, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو اس نے کر دی ہیں. لیکن الفاظ کو فیل چاہیے پیچھے سے. خالی الفاظ اتنا معنی نہیں رکھتے جب تک اس کے ساتھ وہ فیل نہ آئے. بالکل. وہ ایک بزرگ کی ایک اور کہانی مجھے یاد آ گئی. تو وہ ان کی طبیعت ناساز تھی, تو اس دن ان کے کوئی خطاب کا دن تھا. تو بیٹے نے کہا کہ جی آپ کی طبیعت ناساز ہے, اجازت دے تو آج آپ کی جگہ پہ میں کلام کر لوں. تو انہوں نے کہا تم آج کلام کر لو. اس نے کو آدھ پون گھنٹہ جناب تقریر کی, تو کوئی فیل نہیں آئی. تو وہ جب بزرگ اٹھے نا, تو انہوں نے اٹھ کے جا کے صرف اتنا ہی کہا آج طبیعت کچھ ناساز ہے, اور لوگوں کے اندر دھاڑے مار کے رونا شروع ہوئی. کہتے ہیں جی وہ ایک سنگر تھا, سنگر کلام سنا رہا ہے اور حاضرین کے اوپر اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس نے ایک کلام سنایا, کوئی نہیں ہوا, کوئی دوسرا سنایا, کوئی نہیں ہوا. پھر اس نے اپنے گرو کو یاد کیا کہ بات نہیں بن رہی ہے آج, الفاظ کے اندر وہ تاثیر نہیں آ رہی ہے. تو وہ تاثیر ہی تو اثر کرتی ہے ساری. آپ کی آنکھ سے آنسو کا نکل آنا تاثیر ہی ہے. روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور. از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے, سیدھی سی بات ہے یہ. تو اثر نہیں کر رہی تھی, تو رجوع کیا اپنے گرو کو. تو اس کے بعد کچھ ورڈز ایسے ہی جوڑ لیے کہ نین سے نین ملا جا رے بالم, نین سے نین ملا جا رے سیاں, سیاں سے سیاں ملا جا رے بالم. اب کہنے کوئی بڑے کوئی شعر نہیں ہے, لیکن وہ گرو کا خیال آیا ہوا تھا نا. تو جب اس خیال میں جا کے یہ اس نے پڑھا, تو اسی ہیپ ہیزڈ فکروں کے بیچ میں ہی لوگوں کے اندر تاثیر آنا شروع ہوئی, آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ صادق کلام کے لیے صادق ذات بھی چاہیے. سبحان اللہ. صادق الفاظ کے لیے پیچھے صادق شخصیت بھی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو مبلغ ہے, اسپیشلی مبلغ اچھے الفاظ استعمال کرے, نرم لہجہ استعمال کرے, خوش الحان ہونا چاہیے اسے, تاکہ لوگوں کے اوپر اس کی بات کا کوئی اثر بھی ہو, واضح ہو بات, کھلی بات ہو, مبہم بات نہ ہو. یہ سب الفاظ کی کیٹیگریز ہیں کہ مبہم نہ ہو, واضح ہو. وہ مولانا روم نے کہانی سنائی تھی, پھر کہانی آ گئی آج بیچ میں.
کہانی سنائی تھی کہ صحرا میں نا وہ 2 قافلے اکٹھے ہو گئے, ایک مسلمانوں کا اور ایک عیسائیوں کا, پاس اکٹھے ہو گئے. صبح کی جب اذان ہوئی تو اس کے بعد وہ جو عیسائیوں کا بڑا ہیڈ تھا قافلے کا, وہ کچھ تحائف اٹھا کے تو آ گیا مسلمانوں کے پاس. انہوں نے کہا جی آپ کے لیے تحفے ہم نے لے کے آئے. انہوں نے کہا بھائی کیوں, وجہ, ہمیں کیوں تحفے دے رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی وہ آج صبح اذان کس نے دی تھی؟ انہوں نے کہا جی اس شخص نے دی. وہ کہا جی میری بیٹی جو ہے نا وہ بڑی اسلام کے اوپر جا رہی تھی, تو صبح کسی نے اذان دی تو وہ اتنی تلخ زبان میں وہ اذان دی تھی کہ میری بیٹی نے گھبرا کے کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ دیکھو اس طرح کی اذانیں دیتے ہیں, یہ اس طرح سے بلاتے ہیں عبادت گاہوں پہ. وہ کہ یہ تو بہت تلخ ہے, میں نے نہیں اسلام قبول کرنا. تو میری بیٹی ہٹ گئی ہے, ہم اس کے لیے آپ کے لیے تحفے لے کے آئے کہ بچ گئی میری بیٹی اسلام قبول ہونے سے. اس لیے الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجہ, الفاظ کے ساتھ خوش الحان ہونا اور اچھے الفاظ کا استعمال تو بڑی عبادت والی بات بن جاتی ہے. یہ دیکھیں کسی دکھی دل کے لیے محبت بھرے 2 الفاظ اس کے دل کے اوپر کیا تاثیر رکھتے ہیں. بے شک دل دکھی ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی کسی الفاظ کی وجہ سے ہوا ہو. بالکل ہے نا, زخمی الفاظ نے کیا اور مرہم بھی الفاظ ہی لگائیں گے اس کے اوپر. تو یہ بڑا ضروری بات ہے کہ آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ لوگوں کو گھائل نہ کریں کم از کم. ایسے تیر ہوتے ہیں, تیر انداز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بلکہ کسی نے مزاحیہ طور پہ ایک بات سنائی تھی کہ ایک صاحب تھے بڑے اپنی بیگم سے تنگ, جو بہت تیر تراز اور داتری کی طرح سے اس کی زبان چلتی تھی اور ہر وقت ہی برا بولتی رہتی. تو میاں بس سونے کے لیے گھر آتا تھا, کوشش کرتا تھا باہر رہے بس, تاکہ میں جاؤں تو وہ سوئی بھی ہو یا کم گفتگو ہو, تو تاکہ ماحول خراب. ہاں, وہ کہتے ہیں اسے ایک ملنگ بابا مل گیا باہر نا, تو ملنگ بابا نے کہا ہاں بھائی تو بڑا کوئی کام کا آدمی, کدھر پھر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی بابا جی کیا بتاؤں, گھر کی یہ صورت حال ہے, گھر جانے کو دل نہیں کرتا, بیگم اس طرح کے الفاظ بولتی ہے کہ ساری کیفیات میری خراب ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا تو بھی میرے سے ملنگی بن جا, میں بھی اسی چکر میں ملنگ. تو یہ دیکھیں الفاظ ملنگ بنا دیتے ہیں. کیمرے کے پیچھے بڑے لوگ مسکرا رہے ہیں. تو یہ کہانی گھر گھر کی, ہاں کہانی گھر گھر کی. جی دیکھیں تو کبھی کبھی سخت بات نرم لہجے سے کرنے میں بھی بڑی عافیت ہو جاتی ہے. بات سخت ہے لیکن اگر انداز ہی اس کا نرم کر دینا تو بات کیا گھاؤ اس طرح سے نہیں لگتا جیسے سخت لہجے میں بات کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک بادشاہ تھا, اس نے بلایا جوتش کو اور جوتش سے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے. کیسی واحد قسم کی اس نے بات کی ہے, قید کرو اس کو. میرے سارے رشتہ دار میرے سامنے مر جائیں گے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اس نے اس کو قید کر دیا. اب پھر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ کوئی اور آئے جوتشی اور آ کے میرا ہاتھ دیکھے اور بتائے کہ کیا ہے بات. تو وہ بڑی مشکل سے ایک اور جوتشی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور کا اقبال بلند ہو, آپ کی عمر دراز ہے, آپ کی تمام رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر ہے. بادشاہ نے کہا ماشاء اللہ کیا خوبصورت بات بتائی ہے, طویل عمر پائی ہے آپ نے. انہوں نے کہا بتا اتنی اچھی تو نے مجھے بات بتائی ہے, انعام کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی انعام کے طور پہ میرا یہ ہے کہ میرے گرو کو چھوڑ دے. بات اس نے بھی وہی کی ہے. انہوں نے کہا جی لیکن انداز اس کا جو تھا نا تھوڑا غلط ہو گیا. تو لیکن بات صحیح تھی کہ آپ کی عمر لمبی ہے تو آپ سے پہلے لوگ چلے جائیں گے, تو غلط بات نہیں تھی. لیکن انداز دیکھیں اس بات کا کتنا گہرا انداز ہوتا ہے کہ اس کو سزا ملتے ملتے بچ گئی ہے. جی مجھے اسی سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. اس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ زبان کے آگے التجا کرتے ہیں کہ خیال رکھنا, عمل تیرا ہوگا, ہاں سزا ہمیں ملے گی. یہ بات ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی نا کہ زبان کو جو کہتے ہیں نا لگام دینا کتنا ضروری ہے. ہاں جی مجھے وہ یاد ہے, وہ کون سا پلیئر تھا ویسٹ انڈیز کا, ویوین رچرڈ تھا میرا خیال ہے جی. تو وہ کہتا تھا کہ جی میں ہر گیند کو نا آبزرو کرتا ہوں اور میں اس گیند کو پہچان لیتا ہوں کہ اس گیند کو نہیں مارنا.
یہ بھی بڑی ضروری بات ہے نا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اس گیند کو کیسے کھیلنا ہے, کیسے مارنا ہے. کہتا میں اس گیند کو پہچان لیتا ہوں کہ اس گیند کو نہیں مارنا, نہیں چھیڑنا, اس کو نہیں چھیڑنا, جانے دو اس کو جیسی بھی جا رہی ہے. تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہی بول دینی ہوتی ہے. اگر کوئی فرض کرے کوئی کانا ہو تو اس کے منہ پہ اس کو کانا کہہ دینا چاہے حقیقت ہے لیکن بد تہذیبی ہے. کسی کو اگر کوئی ٹانگ کے کسی کو کوئی شکار ہوا ہوا ہے, اس کو پولیو ہوا ہے یا کوئی وہ اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, تو اس کو آپ اگر کہیں گے وہ لنگڑے, تو ہے تو حقیقت, لیکن بیان اس کا جو ہے نا اس کو بد تہذیبی میں لے کے آئے گا, بلکہ بعض کا گناہ کی حد تک بھی چلا جائے گا کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے ان الفاظ کے ساتھ. تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں سچائی کو تلوار بنا کے نہ استعمال کریں کہ ہر ایک کی گردن ہی آپ نے, میں نے کون سے جھوٹ بولا ہے, صحیح کہا ہے. ابھی یہی بات میں کرنے والا تھا. پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی اور میں بالکل جھوٹ نہیں بول سکتا یا بول سکتی, تو میں تو سیدھی سیدھی بات کر. تو وہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو دیکھ لیں کتنا جو ہے حالات بگڑ گئے ہیں آپ کے. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی آپ سے صلح ہو, سارے آپ جو ہے جھگڑے کرتے پھرتی ہیں. پھرتی اس لیے کہ تی زیادہ ہے نا, تا بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جینڈر اس کا کوئی پھر بول دے. بالکل ایسے ہی ہے جی. کئی لوگ گھر میں فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی شک والی بات نہیں ہے اس کے بیچ میں. خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے, مرد بھی ایسے ہیں کہ جو بالکل فرعون بنے ہوتے ہیں گھر کے اندر, اور ہر چیز کو ایسے دبا کے رکھا ہوتا ہے, اور ایک کانسٹیپیٹڈ ماحول گھر کے اندر وہ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے اپنے الفاظ اور اپنے رویوں کے ساتھ, کہ بس وہ اس گھر کو جہنم کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل. زندگی انہوں نے اپنے سچ کی وجہ سے بھی تلخ بنائی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ ایسا سچ بول رہے ہیں جس سچ سے گھر تباہ ہو رہے, تو یہ سچ کا فائدہ کیا نکلا پھر آپ کو؟ میں نے کون سے جھوٹ بولا ہے؟ تو پردہ پوشی کدھر گئی, ستار العیوبی کہاں گئی, رحم کرنا کہاں گیا, رحمت لینا کہاں گیا, سارے کا سارا معاملہ ہی کدھر گیا؟ تو الفاظ ہی ہیں سارے کے سارے کہ جن کی چناؤ سے آپ نے یا گھر کو جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا ہے. اب آپ فیصلہ کر لیں کون سے الفاظ بولنے ہیں آپ نے. تو الفاظ بہت وسعت ہے ان کی, پوری کائنات کے اوپر جو ہے نا الفاظ کی وسعت چھائی ہوئی ہے جی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے, الفاظ ہے. سبحان اللہ. فرشتے آ کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, یہ بھی الفاظ ہیں. جبریل امی آئے ہیں سرکار کے پاس تو لے کے آئے, علم لے کے آئے, گفتگو فرمائی. تو اسی طرح سے ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بات ایک آتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے, اور الفاظ کی دنیا کے سارے کھیل چلتے جا رہے ہیں. وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وی لیو ان دی ورلڈ آف ورڈس. بالکل صحیح. یہ ورڈز اگر قیمتی ہوں تو رہتے ہیں, بہت قیمتی ورڈز بہت دیر تک رہتے ہیں. مولائی باتیں چل رہی ہیں, چلتی رہیں گی, ہمیشہ ہی چلتی رہیں گی. حدیث چلتی رہے گی, اور اتنے قیمتی ورڈ کہ اللہ نے کہا کہ تم اس کی زیر زبر نہیں بدل سکتے. قرآن پاک کی یہ میں نے خود وعدہ لے لیا اپنا ہی, اللہ کے ذمہ حفاظت خود ہی اس نے وعدہ لے لیا اپنے ساتھ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی تم زیر زبر بھی نہیں بدل سکتے. اتنے قیمتی ہو گئے الفاظ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا. کمال ہی ہو گیا جی. کیا ورڈز ہوں گے جی, وہ غور کریں ذرا ہے کہ ہر بات کے اندر اس کے اندر کوئی آج کے دور کی بھی آپ کے لیے نصیحت موجود ہے. بے شک. اور ہر دور کے لیے, آج کے بعد کے لیے بھی رہے گی, ہدایت ہی ہدایت رہے گی. ایسے ورڈز ہیں, اولیاء اللہ کی باتیں, بزرگوں کی باتیں, ایسی باتیں ہیں, ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہمیشہ خیر و برکت کا باعث بنیں گے. تو جو یہ آگ لگانے والے ورڈز ایسے ایک چٹکی کرتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے. یہ بھی ایک لطیفہ آج کل چلا ہوتا ہے, سردی بڑی ہے اور بیگم تم ہی کوئی ایسی بات کر دو کوئی آگ ہی لگ جائے مجھے, ہے تو ورڈز آگ بھی لگا دیتے ہیں جی. بالکل. گھروں میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے کہ سچ جھوٹ ملا کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں. کبھی آج جو بات ہو رہی تھی کہ قبرستان میں کوئی چغلی کرنے والا نہیں ہوتا, وہ اللہ اکبر. بات دیکھیں کتنی خوبصورت بات تھی کہ قبرستان میں لوگ اس لیے بھی خوش وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی کا چغلی کرنے والے نہیں ہے, وہ سننے والے بولنے والے نہیں ہیں. آپ جاتے ہیں قبرستان, جا کے آپ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا حل قبور, سنت کو فالو کر رہے ہیں.
تو سلام ان تک کو پہنچتا ہی ہوگا. تو کہا گیا ہے نا کہ السلام علیکم کر دیں ان کو. وہ ابھی کسی نے وعلیکم السلام سن لیا تو شاید ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے. بالکل. تو لیکن وہ لوگ وہاں پہ خوش رہتے ہیں جی. واقعی چغلی نہیں کرتے. چغلی تو دیکھیں آپ زبان کو سفلی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اپنی زبان کی تاثیر ضائع کر, گناہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں, بدخوئی کر رہے ہیں. الفاظ ہی ہیں یہ سارے, الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے لیے گناہ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو یہی الفاظ آپ کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. وہ سرکار کا ایک شعر آ گیا یاد مجھے کہ بول حرف مدعا تقریر طولانی نہ کر. بول حرف مدعا تقریر طولانی نہ کر, اپنے قیمتی الفاظ کی اتنی بھی ارزانی نہ کر. واہ سبحان اللہ. اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ. اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ, صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر. تو یہ مالک سے تعلق ڈھونڈنے کے لیے بھی اور بھی بڑی کہانی ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں اچھی بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو. سبحان اللہ. سب سے اچھی بات جس کو کہا جاتا ہے کہ مختصر ترین اور جامع بات. تو یہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا ہوا ہے کہ یہ اچھی باتیں آپ کریں. اچھی باتیں خوشبو ہوتی ہیں اور بری باتیں تعفن ہوتی ہیں, بدبو ہوتی ہیں. اگر آپ بدبو میں رہنا پسند کرتے ہیں تو رہتے رہیں, لیکن اگر آپ خوشبودار بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ سے خوشبو ہے, اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں تاکہ رونق لگے آپ کے پاس. عطر کی دکان میں جائیں گے تو عطر کی خوشبو آئے گی, چمڑے کی منڈی میں چلے جائیں گے تو چمڑے کی اسمیل ہی آئے گی. تو اپنے ارد گرد کی جو ماحول ہے اس کو بھی دیکھیں, جہاں پہ اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں اس کمپنی میں بیٹھا کریں, سنا کریں بڑے لوگ کیسے بات کرتے ہیں. ایک دکھی دل سے نکلا ہوا شعر کتنے بے قرار دلوں کو قرار دے جاتا ہے. سبحان اللہ. ہیں الفاظ ہی سارے کے سارے, لیکن وہ دکھی دل سے ایسے نکلے ہیں کہ کئی دکھی دلوں کو قرار آ گیا اس سے. جناب شاعری آ گئی ہے, اور شاعری کے پھر بڑی صنفیں آ گئی ہیں. ان کے بھی الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں. مرثیے کے الفاظ اور ہوتے ہیں, قصیدے کے الفاظ اور ہوتے ہیں, بالکل رزمیہ اور ہوتے ہیں, عشقیہ اور ہوتے ہیں. یہ سب کی کیٹیگریز ہیں نا کہ ان کے خاندان بٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے, کہ یہ اس طرح کے ورڈز اس میں یوز ہوں گے, اس میں اس طرح کے ورڈز یوز ہوں گے. سسپینس اور ہی کہانی ہوتی ہے جی اس کے بیچ میں. تو ہر انداز کے اپنے اپنے الفاظ ہیں, اور وہ انداز کے الفاظ اگر بولے جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں پھر وہ داستان چل رہی ہوتی ہے. آپ نے زندگی میں ایک بات پہ صرف غور کر لیں کہ یہ الفاظ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے. تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے. جب اللہ نے الفاظ تخلیق کیے ہیں, آپ کو رائٹ رانگ کی ساتھ میں پہچان بھی بتائی کہ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے. آپ کے الفاظ کے چناؤ آپ کا پاتھ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. الفاظ بتائیں گے آپ کے, اور کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں اس راستے پہ جانے والوں کے یہ لفظ نہیں ہوتے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ اتنے ساری جو ہے نا دین میں کام کرنے کو ہیں, تو کچھ آسانی فرما دیں کہ میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابھی وہ اسی کے الفاظ کی بات ہو رہی تھی. تو ہاں بالکل جی بالکل. یعنی کہ کسی عبادت کا کسی اس طرح کا نہیں ہونے کا کہ بس کوشش کرو کہ تنہائی میں محفل میں. دیکھیں آپ کا جو کلمہ ہے الفاظ ہیں بیسیکلی, ہے نا جی. اور اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ اس میں اگر اس طرح کی تاثیر نہ بھی ہو آپ کے اندر, وہ جیسے کہتے ہیں کہ رسم اذاں تو رہ گئی روح بلالی نہ رہی, یعنی کہ اگر نہ بھی ہو روح بلالی تو بھی یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں آپ کے کلمے کے کہ یہ آپ کو مسلمان ہی رکھیں گے. وہ تو پھر اپنے اپنے درجات ہیں نا کہ کس کے اوپر کلمے کا کتنا نزول ہوا ہے.
وہ کتنا اس کو رازق مانا ہے, وہ کتنا اس کے ساتھ جڑا ہے, وہ مالک سے تعلق کی کون کون سی نئی راہیں بھی اس نے جوڑی ہوئی ہیں. وہ صرف سجدہ ہی نہیں ہے, مالک سے جڑنے کے لیے تو بہت سے رستے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جو کھا لیا تو گندگی, کھلا دیا تو بندگی ہے, یہ بھی میں نے سنا بھی پچھلے دنوں. تو یہ بھی مالک کے کام ہے سارے کے سارے. وہ اب اس سے تعلق کی بات ہے ساری کی ساری. اگر آپ اس کے تعلق والے ہیں تو آپ درود شریف پڑھیں گے, آپ کے الفاظ درود شریف پڑھے ہوں گے. کہنے کوئی لفظ ہے لیکن ان لفظوں کی تاثیر ہے پوری کی پوری کائنات کا وظیفہ, کائنات کا وظیفہ ہے. ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ خود پڑھا ہے. اندازہ کرے وہ جو بھی وظیفہ وہ پڑھا ہے, جس طرح سے بھی پڑھا ہے, آپ کو بھی تو حکم ہے نا. اب جو اس کے بندے ہوں گے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جیسے مالک خود کر رہے ہیں. جو رب تعالیٰ رب کریم جو ہے خود اپنے انبیاء کے لیے, اپنے نبی کے لیے, وہ اور اس کے فرشتے ہم وقت درود شریف پڑھے اور کہا کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو. اب یہ ایمان والے جو لوگ ہیں نا جی, یہ ان کی کہانی کچھ اور ہے. ان کے الفاظ مختلف ہیں, اور جو ایمان والے نہیں ہیں نا ان کے الفاظ مختلف نظر آئیں گے آپ کو ہمیشہ سے ہی. اس لیے وہ بڑا غور سے دیکھا کریں دنیا کو نا, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں کہ یہ اس کی زبان کون سے الفاظ یوز کر رہی ہے, لیکن یوز کر رہی ہے, کاش یوز کر رہی ہے, اگرچہ یوز کر رہی ہے, تو یہ ابھی اس کو مومن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. گلا کر رہی ہے یا الحمدللہ کر رہی ہے, ہاں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ الفاظ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ معنی رکھتے ہیں. یہ بات کہ آپ کے الفاظ لوگوں کو تشفی دیتے ہیں, آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو زخمی بھی کرتے ہیں, آپ کے الفاظ گھر بساتے ہیں, آپ کے الفاظ گھر بگاڑتے ہیں, آپ کے الفاظ اچھا شاگرد ثابت کرتے ہیں. استاد کے لفظ شاگرد کے لیے سرمایہ حیات ہوتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. اس کی کہی ہوئی زندگی کے اندر ایک بات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتی ہے. اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار واصف کی باتیں ایسی آتی ہیں, کمال باتیں آتی ہیں, نوجوان ایسے آ رہے ہیں, ایسے آ رہے ہیں, دھڑا دھڑ آ رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں پہ وہ شاید بات کو سمجھ بھی رہے ہیں, ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات ایسی ہے کہ جو آپ کو اللہ سے ملائی. مجھے جو لڑکا آیا تھا اس نے جو خواب سنایا, پہلے اس نے یہ نہیں بتایا کہ, اور میں نے دیکھا نا کہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو کتنا فالو کر رہا تھا, کہ اس نے کہا کہ میں ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا, لیکن اس نے بتایا نہیں کہ کس گناہ میں. شکر پردہ رکھا, اچھی بات ہے. اور پھر کہتے میں بڑی دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال, لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی نا مجھے, وہ کہ میں اس سے وہ پراپر توبہ نہیں کر پا رہا تھا نا. توبہ کرتا تھا لیکن پھر ہو جاتا تھا, پھر کرتا تھا, پھر ہو جاتا تھا. تو ایک رات میں سویا تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے. میں نے ان کا ہاتھ چوما اور میری آنکھ کھل گئی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میں نے وہ کبیرہ گناہ نہیں کیا. سبحان اللہ. اور اس طرح سے کتنے واقعات ہیں. بس یہ بھی ضروری بات ہے کہ جی اپنے الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشہیر مت کیا کریں. یہ مجھے بڑی اس کی جو ہے نا کہ وہ اس نے مجھ سے ڈسکلوز نہیں کیا. یہ بہت اچھا کیا جی. میں کہتا ہوں اس نے احسان کیا آپ کے اوپر بھی اپنے اوپر بھی, کہ اگر ورنہ روز محشر آپ گواہ بن جاتے. یہ جو لوگ الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ اس کو گواہ بنا رہے ہیں جو اس گناہ میں شامل نہیں تھا, جس نے دیکھا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے اس کو بتا دیا لہٰذا وہ گواہ بن جائے گا. پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہارے سامنے بات ہوئی تھی کہ نہیں, وہ کہے گا جی میرے سامنے اس نے بات کی ہے جناب. وہ کہے گا اس نے کیا ہے تو میں اس کو کیوں چھوڑیں, مجھے کیوں قابو کر رہے ہیں. تو یہ بات اتنی خطرناک ہو جاتی ہے ساری کی ساری. تو گناہوں کی تشہیر مت کریں, اپنی برائیوں کو کہتے ہیں جو برے خواب دیکھے ہوئے ہو نا ان کو بیان بھی مت کریں, الفاظ بھی اس کے نہ کریں. اچھے خوابوں کو بیان کریں, اچھی تاثیر نکلتی ہے, اچھی باتیں نکلتی ہیں. لوگوں کو جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں نا جی وہ بیڈ ورڈز نہیں یوز کرتے, معاشرہ ساز ہوتے ہیں الفاظ, معاشرہ ساز. جنگ لگی ہوئی ہو تو ملی نغمہ چلتا ہے, الفاظ خون میں گرمائش پیدا کر دیتے ہیں. وہ جنگ لڑنے والے تگڑے ہو جاتے ہیں, اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے, تو لب دی پھرے بازار کڑے.
تو وہ کہتے ہیں جی وہ فوجیوں کے اندر نیا ولولہ پیدا ہو گیا یہ سن کے کہ جناب یہ کیا ملی نغمہ آ گیا ہمارے لیے، اے وطن پاک وطن پیار ہے. تو کتنے خوبصورت خوبصورت الفاظ، اور ہمارا قومی ترانہ کتنا خوبصورت قومی ترانہ ہے جی. ہے ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں میں پرو کے آیا ہوا ہے جی. اور آپ اگر اس کی میننگ نکالنا شروع کریں تو آپ کی ملک سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ الفاظ پورے معاشرے کا ایک عکس ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے یہ معاشرہ کتنا گر چکا ہوا ہے یا کتنا ایلیویٹڈ ہے. اس معاشرے میں بولے جانے والے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ ان کا رخ کدھر ہوا پڑا ہوا ہے. تو الفاظ اتنے ہیں، اگر یہ معاشرہ بگاڑ سکتے ہیں پورا معاشرہ سنوار بھی سکتے ہیں. جو کچھ دیکھیں سیاست میں ہو رہا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بڑے پڑے ہوئے ہیں، کس طرح کے لفظ بولے جا رہے ہیں، تو تڑاک چل رہی ہے، گالم گلوچ چل رہی ہے اور عجیب طرح کی واحیاتی چل رہی ہے. وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ عوام درمیان میں بیچاری تباہ ہو رہی ہے. کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی نہ سمجھ آتی ادھر جانا ہے، نہ وہ اس کی گالیوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ اس کی گالیوں میں شامل ہوتے ہیں. تحقیر، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، اس کو بڑا کوئی فخری ہے اس میں. یہ تو دور جہالت کی باتیں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں یہ لوگ. کم از کم دیکھیں اچھا برا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بیان تو بند کر دینا کم از کم. اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے بارے میں برا بولنا. اور آپ بتائیں کوئی ایسا قائد اعظم علیہ رحمہ کا خطبہ جس میں انہوں نے کسی کو گالی دی ہو؟ کوئی علامہ اقبال کا ایسا خطبہ یا کوئی شعر بتا دیں مجھے جس میں انہوں نے گالی دی ہو کسی کو؟ وہ تو آپ کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں. علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال، وہ آپ کے اندر عشق محمد پیدا کر دیتے، صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دیتے. تو انہوں نے قوموں کو بیدار کیا. کس سے؟ الفاظ سے. جنگ نہیں لڑنے گئے حضرت علامہ اقبال، لیکن ان کی کہی ہوئی باتوں نے ایک معاشرہ سازی کی، ایک پورے معاشرے کو بنایا، ایلیویٹ کیا، اچھے خوبصورت ورڈز دیے، اور ان ورڈ سے ایک پوری تحریک پیدا ہوئی. اور اس تحریک کا پورا انجام یہ نکلا کہ ایک مکمل پاکستان مل گیا جی، الحمدللہ. تو رسپیکٹ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کے کہے ہوئے لفظ جو ہیں وہ معنی کیا رکھ رہے ہیں. زندگی میں ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے، ان کو سجائے. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہے کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. مشاطہ کہتے ہیں پرانے دور کا بیوٹی پارلر. ٹھیک ہے، اس کو پہلے دور میں مشاطہ کہتے تھے. وہ آتی تھی خاتون اور میک اپ شیک اپ کرنے کے لیے، سرمے یہ وہ کرنے. کہتے ہیں آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. واہ سبحان اللہ. تو ایک باغبان چاہیے ہوتا ہے جو چمن کو تراشے خراشے خوبصورت بنائے، اور آپ دیکھنے والے کہے گا کہ کیا خوبصورت باغ ہے. اور جس کا کوئی مالی نہ ہو اس باغ کا بھی پتہ چل جاتا ہے یہ باغ کیسا ہے، اس کا تو مالی کوئی نہیں، یہ جھاڑیاں اگائی ہیں اس کے بیچ میں ساری کی ساری. یہ معاشرے ایسے ہوتے ہیں، اور آپ کے الفاظ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو. وہ باغ دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باغ کا مالی کون ہے. باغ امت دا ساوا ہویا دتی یار وکھالی، واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی. واہ سبحان اللہ. تو وہ باغ والے جو ہے نا جی، وہ کرتے ہیں تصوف جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں صوف کاٹنا. کیا کاٹتے ہیں؟ یہ زیادہ بڑی ہوئی جھاڑیاں کاٹتے ہیں، پودے کو خوبصورت بناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تصوف بیسیکلی، سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے. تو آپ اپنے باغ کے خود مالی ہیں. آپ نے کیا الفاظ بولنے ہیں، آپ کا باغ آپ کے الفاظ سے نمایاں ہو جائے گا.
کہ آپ کا باغ خوبصورت ہے کہ آپ کا باغ اجڑا ہوا جنگل ہے، جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کے بیچ میں. لہٰذا جن کے ہم ماننے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کبھی لفظ گفتگو نہیں کی، انہوں نے کبھی زندگی میں برا بھلا نہیں کہا، جب موقع تھا تب بھی نہیں کہا، ذاتی انتقام بھی نہیں، ذاتی انتقام بھی کبھی نہیں لیا، اور ذاتیات کو بھی کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہم تو یہ بازار سے ہو کے ہیں تو ساتھ ہی ذاتیات ہماری شروع ہو جاتی ہے، دیکھا ہم نے اس کو. تو یہ باتیں، کئی باتیں نا روک لینی چاہیے، کئی باتیں، کئی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ روکنا باپ کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے کیا نہ بولنے سے کیا اچھا ہوا ہے اور آپ کے بولنے سے کیا برا ہو رہا ہے یا کیا اچھا ہو رہا ہے. یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. یہی الفاظ فریگرنس ہے، ایسے جیسے کسی کمرے میں کوئی خوشبو چھس کر دینا ایک ہے تو ایک دم سے ایک ہی چھس ہوتی ہے، لیکن ایسے پورے کمرے کے اندر نا معطر ہو جاتا ہے ماحول. تو میں تو اکثر کہا کرتا تھا کہ سرکار واسے جب گفتگو کرتے تھے نا تو درمیان میں ایک بات ایسی شگفتگی والی آتی تھی کہ پورا ماحول معطر ہو جاتا، خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے، ایسے چہرے کے اندر رانائیاں آ جاتی تھی، رانائی خیال بھی مل جاتی تھی، تو رانائی جو ہے نا وہ محفل بھی مل جاتی تھی. تو آپ ذات کو ذرا اپنی فوکس کریں کہ آپ کی ذات کم از کم الفاظ کی حد تک دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، سبحان اللہ، ویسے بھی نہ پہنچائے. آپ کے الفاظ لوگوں کی مدد کے لیے ہوں، ان کی تشفی کے لیے ہوں، ان کے لیے رحمت بن کے آئیں الفاظ آپ کے، تو یہ الفاظ پھر آپ کے قبول ہوں گے، ورنہ سارے ریجیکٹ ہیں، سارے فیل ہیں الفاظ جب تک جو قبول نہ ہو. نیکی کیا ہے؟ جو قبول ہو جائے، اور جو قبول نہ ہو وہ نیکی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ ہدایت بھی دے اور یہ سینس بھی دے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جو خوشبو ہوں، جن سے معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہو، جن سے معاشرے کے اندر نیکی پیدا ہو. آپ کے کہے ہوئے لفظ سے لوگ متاثر ہوں، خوش ہوں، ترقی کریں، دل جمی ہو ان کی. ایسا نہ ہو کہ آپ کانٹے بن جائیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہو جائے. آپ فیصلہ کر لیں آپ نے پھول بننا ہے کہ کانٹا. سبحان اللہ. وہ کانٹوں سے بچتے جائیں، پھول بکھیرتے جائیں، خوشبو ہی خوشبو ہے جی. الحمدللہ. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.